پورے لان میں طوفان بدتمیزی سا برپا تھا۔ لان کے درمیان نیٹ لگا کر بیڈمنٹن کھیلا جا رہا تھا۔ ایک جانب ملک کامران سراج کا 21 سالہ لاڈلا پوتا ملک تابش سراج تھا، جبکہ نیٹ کی دوسری جانب مومنہ اور سارہ تھی، جو اب تک بڑی مہارت سے تابش کا مقابلہ کر رہی تھی۔ حاضرین میں سلمیٰ بیگم، صدیقہ بیگم، شازیہ بیگم، سیام اور عرفہ تھے۔ وہ پسینے سے نہا چکا تھا مگر ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ 18 سالہ سارہ اور 12 سالہ مومی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ان کے کہے پورے لان میں گونج رہے تھے۔ سلمیٰ بیگم انتہائی محبت سے اپنی اکلوتی لخت جگر مومنہ کو مہارت سے کھیلتے دیکھ رہی تھی، جسے یہ گیم تابش نے ہی بڑی محنت سے سکھائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مومی اور سارہ کی خوشی سے دمکتی آوازیں پورے لان میں گونجیں، کیونکہ تابش ہار چکا تھا۔ تاشو آپ ہار گئے، مومی مسکراتی اس کے قریب آئی، جو زمین پر پڑا نہ روٹھے پن سے منہ چڑھاتی سارہ اور مومنہ کو گھور رہا تھا۔ مومنہ نے سلجھو انداز میں اپنا مومی ہاتھ اس کے آگے بڑھایا، جو وہ تھام کر اٹھا۔ مونا دیٹس ناٹ فیئر، اپنے ہی گروہ کو ہراؤ گی تم دشمنوں کے ساتھ مل کر، اس کا افسوس اب تک کم نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی مومی کو گھورتے کہا، وہ شرمندہ سی ہو کر سر جھکا گئی۔ یہ تو ٹیلنٹ کی بات ہے، اب شاگرد میں گرو سے زیادہ گرڈز ہوں تو کیا کیا جائے۔ سارہ ابھی تک اسے چڑھا رہی تھی۔ وہ غصے میں اٹھ کر واک آؤٹ کر گیا تو سارہ سب کے ساتھ ہائی فائی کر کے کہکہے لگا کر ہنستی رہی۔ یہ طویل و عریض رقبے پر بنا سراج مینشن تھا، جس کے آگے پیچھے 2 پورشن بنے ہوئے تھے، جسے ایک چھوٹی سی دیوار الگ کرتی تھی، مگر دونوں گھر الگ ہوتے ہوئے بھی یوں لگتا تھا جیسے پورا سراج مینشن ایک ہی دھاگے میں پرویا ہوا ہو۔ جہاں ملک کامران سراج کی 3 اولادیں بستی تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا ملک عمران سراج اور ان کی بیوی صدیقہ بیگم، جن کی 2 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا اور پورے سراج مینشن کا لاڈلا 21 سالہ ملک تابش سراج اور ان کی 14 سالہ بیٹی عرفہ تھی۔ دوسرے پورشن میں ملک فیضان سراج اور ان کی بیگم شازیہ، جن کے ہاں بھی 2 اولادیں 18 سالہ سارہ اور 16 سالہ بیٹا سیام تھی۔ اس کے بعد چھوٹی بیٹی سلمیٰ تھی، جن کے جینے کی وجہ ان کی 12 سالہ بیٹی مومنہ سراج تھے، جنہوں نے اپنے والد کامران سراج کے اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے اپنی پسند سے غیر برادری میں شادی کی تھی۔ تاجی نے سلمیٰ کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے طے کر رکھا تھا، مگر جب سلمیٰ نے اپنی من مرضی کرتے ہوئے کورٹ میرج کر لی تو ملک کامران سراج کو بے تحاشا سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اور تبھی ان کے کندھے شرمندگی سے جھک گئے۔ یہ سلمیٰ بیگم کی بدقسمتی کہ بہت جلد شوہر نے اپنے اصل رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ نوید حسن ایک انتہائی لالچی، خود پرست اور رنگین مزاج آدمی ثابت ہوا۔ اول تو وہ حسن پرست آدمی کوئی اولاد چاہتا ہی نہیں تھا، اسی لیے 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ امید سے ہوئیں اور انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ نوید نے انہیں کچھ غلط میڈیسنز دیں اور وہ بری طرح بیمار ہوئیں اور اس دنیا میں لانے سے پہلے ہی اپنی اولادیں کھو دیں۔ مگر جسے اللہ رکھے اور کچھ سلمیٰ بیگم شوہر کے کرتوت معلوم ہو جانے پر محتاط ہو گئی۔ جب مومنہ پیدا ہونے والی تھی تو وہ گھٹیا بے حس شخص انہیں ہاسپٹل میں تڑپتا چھوڑ کر بیرون ملک فرار ہو گیا۔ تب سلمیٰ کے دونوں بھائی، جو داجی کی ناراضگی کے باوجود بہن کو سہارا دینے کو آگے بڑھے، نہ صرف انہیں سہارا دیا بلکہ انہیں اپنے ساتھ سراج مینشن واپس لے آئے، ان کا بے تحاشا خیال رکھا۔ بھابیاں بھی بے حد سلجھی ہوئی تھیں، جنہوں نے سلمیٰ بیگم کو کوئی طعنہ تشنا دینے کے بجائے ہر ممکن ان کا خیال رکھا تھا۔ ان کی گود میں موجود وہ گھنگرالے بالوں اور براؤن آنکھوں والی ننھی سی گڑیا گھر بھر کی جان تھی، جو اب 12 سال کی ہو چکی تھی۔ سلمیٰ بیگم نے لاکھ کوشش کی، مگر اب تک داجی انہیں معاف نہیں کر پائے تھے، تبھی ان سے کبھی ہم کلام نہیں ہوئے تھے۔ ہاں، مومی میں داجی کی جان ضرور اٹکی ہوئی تھی۔ دونوں پورشن الگ تھے، مگر وہ سب ہر وقت ایک ساتھ رہتے تھے۔ سلمیٰ اور مومنہ عمران سراج والے پورشن میں ہی رہتی تھیں۔ فیضان نے لاکھ چاہا کہ سلمیٰ ان کے پاس رہے، مگر عمران سراج مان کر نہیں دیے۔ دونوں بھائیوں کا سامان کی لوڈنگ کا کاروبار تھا۔ ان کے اپنے ٹرالر اور کرینز تھے، جن سے بھاری مشینری ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائی جاتی تھی۔ گھر میں بے حد خوشحالی تھی، مگر اپنی کار صرف 2 ہی تھیں، جو بھی عمران اور فیضان کے زیر استعمال تھیں۔ سب بچے ایک ساتھ کھیلتے کودتے بڑے ہوئے تھے، اور بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ تابش سراج کی اپنی کزن سارہ میں بڑھتی دلچسپی، جو کہ تقریباً سب ہی نوٹ کر چکے تھے۔ تبھی داجیوں نے سارہ اور تابش کا تب نکاح کر دیا جب سارہ میٹرک میں تھی۔
اسے آگے پڑھنے کی اجازت ہی اسی نکاح کی شرط پر دی گئی تھی، اور اب سارا گرلز کالج میں FSC میں اپنے کالج میں ٹاپ کر چکی تھی۔ تابش بے تحاشا خوش تھا کہ من چاہے جیون ساتھی کو اپنا بنا چکا تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا۔ وہ سارا کے کافی لاڈ اٹھاتا تھا، اس کی ہر ڈیمانڈ پوری ہوتی، اور اکثر ڈیمانڈز میں وہ باتیں بھی شامل ہوتی جو داجی کے اصولوں کے خلاف ہوتی تھیں۔ مگر ملک تابش سراج تھا ان کا لاڈلا پوتا، جو ان سے ہر بات منوانا جانتا تھا۔ زندگی اپنے ہر ڈگر پر یوں ہی رواں دواں تھی، کون جانتا تھا اس پرسکون زندگی میں کون سے طوفان اٹھنا باقی تھے۔ سارا اپنے گرلز کالج سے نکل کر اب اپنے روٹ کی جانب مڑی تھی، جب ایک گاڑی کے پہیے سے بے حد قریب چرچرائے تو بے تحاشا چونکی، مگر کار میں موجود اس شخص کو دیکھ کر اس کے لبوں کو ہلکی سی شرمیلی سی مسکان نے چھوا۔ وہ مسکراتے اس کے اشارہ کرنے پر آ کر کار میں بیٹھ گئی۔ مجھے یوں بالکل اچھا نہیں لگتا، آپ کو کتنی مرتبہ کہا ہے ایسے نہیں مل سکتی آپ سے، سارا نے پہلو بدل کر فرحاد کاظمی سے کہا، جو ہونٹوں پر گہری مسکان سجائے اسے ہی نہاڑنے میں مصروف تھا۔ میں یہی تو کہنے آیا ہوں کہ رزلٹس کے بعد اس گرل کالج سے تو جان چھوٹ ہی گئی ہے۔ اب تھرڈ ایئر میں یونی میں آؤ یار، فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئی ہو، معمولی بات تو نہیں۔ مجھے بھی ایسے روز روز سڑکوں پر ملنا اچھا نہیں لگتا، اور اگر تم نے اپنا ڈاکٹر بننے کا ڈریم پورا کرنا ہی ہے تو اپنے خاندان کے تمام دقیانوسی تصورات کو پیچھے چھوڑ کر میرے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ تمہیں یونی آنا ہوگا، نہیں تو دوسرا آپشن تو ہمیشہ موجود ہی ہے ہمارے پاس، فرحاد کاظمی نے ضدی لہجے میں کہا۔ سارا نے بری طرح اپنی انگلیاں چٹکھائیں۔ داجی کبھی نہیں مانیں گے، سارا نے بے چینی سے کہا۔ تو ملک تابش سراج کس مرض کی دوا ہے، اسے کہو داجی کو منائے، جس سے نکاح ہی تم نے صرف اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کیا ہے۔ اور مت بھولو سارا، میں نے اپنے دل پر کیٹو جتنا پہاڑ رکھ کر تمہیں اس فضول بیکورڈ آدمی سے نکاح کی اجازت دی تھی تاکہ ہم بآسانی اپنا ہر مقصد پورا کر سکیں۔ تمہیں اس راج مینشن سے بے دھڑک باہر نکلنے کی اجازت ہو ٹرپس پر، اسی وجہ سے میرے ساتھ جا پائی تم، اور خاص کر اس کالج میں ایڈمیشن ہوا تمہارا اس تابش کے ذریعے۔ اب بھی اسے ہی بولو کہ تمہیں اجازت لے کر دے تاکہ ہم دونوں اکٹھے ایک ساتھ آگے اپنی منزل کی جانب بڑھیں۔ فرحاد کی لہجے میں اندیکھی آنچ اور حقارت سی تھی ملک تابش سراج کے ذکر پر۔ اوکے، میں جلد ہی کوشش کروں گی۔ نہیں، تمہیں آج ہی کوشش کرنی ہے، اگر نہیں تو سارا تم جانتی ہو میں نے مانچسٹر یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہوا ہے، وہاں سے پازیٹیو رسپانس ملنے پر تم جانتی ہو نا، تم نے اس پرامس کیا ہوا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ چلو گی۔ فرحاد نے اس کا سرد سا ہاتھ تھام کر ایک امید بھری نگاہ اس پر ڈالی، تو سارا نے بے اختیار ہی نگاہیں چرا لیں۔ نہیں، فی الحال میں آج ہی کوشش کروں گی کہ داجی تابش کے کہنے پر مان جائے۔ فرحاد، ہم ٹھیک تو کر رہے ہیں نا؟ میرا زمین مجھے ہر وقت ملامت کرتا رہتا ہے، ایک بے قصور انسان کو محض اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر رہی ہوں۔ شٹ اپ سارا، کوئی بے قصور نہیں ہے وہ، تمہارے بیکورڈ دقیانوسی گھر والے، جنہیں اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ان کے گھر کی بیٹی کیا چاہتی ہے، آخر اس کی اپنی کیا مرضی ہے، بس بیٹوں کی فکر ہے۔ اس تابش کو تو بڑا MBA کرنے کے یونیورسٹی بھیج رکھا ہے۔ فضول مت سوچو اور اپنی منزل پر کنسنٹریٹ کرو۔ فرحاد نے اسے بری طرح جھڑکا۔ اوکے، مجھے جانا ہوگا، سارا نے کہتے اس کو کوئی بھی بات سنے بغیر گاڑی سے نیچے اتری۔ اب اسے بس پر بیٹھ کر سراج مینشن پہنچنا تھا۔ وہ پاؤں جھلاتی ہی تاشو کے روم تک آئی تھی، آ کر دروازے پر ہلکی دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ وہ جو کرکٹ کٹ میں کہیں باہر جانے کو بالکل تیار کھڑا تھا، بزی سا بالوں میں برش کرتا آئینے میں سے مومی کو دیکھا، جس کے چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے، جو یقیناً سلمیٰ بیگم سے ڈانٹ پھٹکار سن کر اس کے پاس آئی تھی۔ تابش کو ہنسی آئی، مگر ضبط کر گیا کہ اگر ہنس پڑتا تو یقیناً مومی کا بھونپو گھنٹے بھر کے لیے سٹارٹ ہو جاتا، جو وہ سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ واٹ ہیپنڈ مونا، کیا ہوا مومی ڈول کو؟ تابش نے اسے پیار سے پچکارا۔ وہ دھپ سے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی، لائٹ گرین فراک پہنے، کرلی بال دو پونیوں میں مکید تھے، بیٹھ کر وہ گندے گندے منہ بنانے لگی۔ تاشو، مما کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ صرف اتنا ہی تو پوچھا تھا۔ میرے پاپا کدھر ہیں؟ مجھے ہوم ورک میں ان پر خود سے ایسے لکھنا ہے، تو مجھے ان کے بارے میں معلوم ہوگا تو لکھوں گی نا، میں نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں۔ انسلٹ کر کے نکال دیا مجھے روم سے۔
وہ رونے سی شکل بنا کر اپنی خاطرداری کی ڈیٹیلز بتانے لگی۔ تابش نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اسے دل سے افسوس ہوا اپنی پھپھو کے لیے۔ دکھ جو مومنہ کے اس سوال کو لے کر جانے کتنے دہرے عذاب سے گزری ہوں گی۔ ادھر آؤ، میں لکھواتا ہوں۔ تابش نے اپنی کٹ بیڈ پر رکھی اور اس کے پاس صوفے پر جا بیٹھا۔ وہ خود 9 سال کا تھا جب یہ چھوٹی سی گڑیا ان کے گھر آئی تھی۔ تابش سارا وقت اور باقی سب گھر والوں نے اس کا عرفہ سے بڑھ بڑھ کر خیال رکھا تھا۔ تابش اکثر اسے ہوم ورک کروایا کرتا تھا۔ کبھی مومنہ اور عرفہ کو سارا پڑھایا کرتی تھی، کبھی تابش۔ ہر کھیل کود میں وہ سب ساتھ ساتھ ہی رہے، اور بیڈمنٹن بھی تابش نے ہی مونا کو سکھایا تھا۔ مومنہ عرفہ کی دیکھا دیکھی اسے تاشو ہی کہتی تھی۔ اب بھی وہ کافی خوبصورتی سے اسے مضمون لکھوا چکا تھا۔ اوہ، یہ تو اتنا ایزی تھا تاشو، وہ سکون سے بولی۔ ہاں، ایزی تو تھا، تمہارے میگی نوڈلز کو سلجھانے جتنا ایزی تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح پونی کھینچ کر اس کے کرلی بالوں کو میگی نوڈلز کہا۔ ایک تو کرلی اوپر سے اتنے گھنے کے سلجھاتے ہوئے سلمیٰ بیگم اکتا جاتی تھی۔ حسب معمول مومی بری طرح چڑھ گئی۔ تاشو، آپ کے سر پر ہی ہوں گے میگی نوڈلز۔ خبردار جو میرے ہیئرز کو کچھ کہا، اس سے چھوٹی سی فنگر اٹھا کر وارننگ دی تو تابش قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ تبھی سارا ہلکی سی دستک دے کر روم میں داخل ہوئی تھی۔ تابش کا چہرہ کھل گیا تھا۔ سارا اندر داخل ہو گئی۔ مونا، جاؤ عرفہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرو، میں ابھی آ کر باقی کا چیک کروں گا۔ اگر مسٹیکس ہوئیں تو یہ تمہاری میگی نوڈلز پکا کر کھاؤں گا۔ تابش نے اسے ذرا خود پر سنجیدگی طاری کرتے کہا، مگر سامنے بھی دا گریٹ نوڈلز گرل تھی۔ تو تاشو، ایسے کیوں نہیں کہتے کہ آپ کو سارا ابھی سے باتیں کرنی ہیں؟ مومنہ مسکراتی اپنی نوٹ بک اٹھا کر وہاں سے رفو چکر ہوئی۔ ملک تابش سراج گہرا مسکرایا اور پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا، جو کنفیوز سی صوفے پر بیٹھی جانے کن سوچوں میں گم تھی۔